سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میر محفل برادر مکرم صاحب الفضیلت والاستقامہ جناب حضرت مولانا مفتی ناصر محمود عباسی صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، تقریباً 3 سال کے وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے نسبت سے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ واقعی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس ساری کائنات کے اندر بہار آ گئی۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔
ایک بات کا تعلق ہوگا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری میری بات کا تعلق ہوگا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسری میری بات کا تعلق ہوگا جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال۔ سنیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 23، بیٹا آواز اونچا کرو، یہ کو نہیں کھولنی، یہ حوالہ ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے، قرآن سننا ثواب ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ والوں نے مدینہ طیبہ کے یہود کے علماء سے پوچھ کر 3 سوال پیش کیے۔ وہ کون سے نوجوان تھے جو کئی سو سال غار میں سوئے رہے؟ نمبر 2، وہ بادشاہ کون سا تھا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک چکر لگایا؟ نمبر 3، روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ اللہ کریم کی حکمت، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بیدار ہونا ہے۔ جی آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ بھول گیا ہو؟ نا، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ۔ فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا۔ سورت طٰہٰ آیت نمبر 52، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ یہ حوالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ عقیدہ سنیے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق، کاملین میں سے اکمل ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ جو عالم الغیب وہ بھولا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کل جواب دوں گا۔ اللہ کی حکمت، 18 دن تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ آپ کو امید تھی اللہ وحی نازل کر دے گا، میں جواب سنا دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن، اس نے کہنا شروع کر دیا ودع محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر ناراض ہو گیا ہے، کیوں اللہ اسے جواب نہیں بتاتا تاکہ یہ ہمیں جواب سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا، رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وجہ سے امتحان آیا ہے، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، آئندہ آمنے کل جو بھی کام کرنا ہو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، اللہ کی مرضی کو ساتھ ضرور ملانا ہے، اللہ چاہے گا تو یہ کام کروں گا۔ اور یہ جو مکہ والے پراپیگنڈا کر رہے ہیں اس عورت کی سازش کی وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کا بھی اللہ نے جواب نازل کیا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب خیال، دو باتیں عرض کرتا ہوں، دورہ تفسیر کی ذرا دل کے دروازے کھولیے گا۔ میں اللہ کریم کو دن کی روشنی کی قسم، میں اللہ کریم کو رات کی سیاہی کی قسم، عجیب بات، یہ دونوں قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلیٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ پہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ 18 دن جو وہی نہیں آئی یہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے امتحان تھا۔ اب دونوں باتوں میں تعلق کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا میرے بھائیوں، جو بندہ قرآن کا ایک مقام سمجھ لے، آمنہ کے لال فرماتے اللہ اسے 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں جتنے بھی میرے آپ بھائی تشریف فرما ہیں، 1000 رکعت مقبول نوافل کا ثواب اللہ آپ کو عطا کر دے، لیکن آپ میرے جملے پر غور کریں، مقام سمجھ آئے گا ضرور اللہ 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرے گا۔ میری انگلیاں دیکھیے، میں اللہ کریم کو دن کی روشنی کی قسم، میں اللہ کو رات کی سیاہی کی قسم، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ پر ناراض بھی نہیں ہوا۔ دونوں باتوں میں تعلق کیا ہے؟ خیال کیجئے گا، تعلق عرض کرنے لگا ہوں۔ جس طرح دن سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی، جس طرح رات سے سیاہی جدا نہیں ہو سکتی، آپ کا رب بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں اللہ کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کی قسم ہے، اللہ نے دن کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زلفوں کی میں اللہ کریم کو قسم ہے۔ اب آپ اگلا جملہ دھیان سے سننا ہے، آپ کے حسین چہرے کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلیٰ، اتنے حسین چہرے والا، اتنی خوبصورت کالی زلفوں والا محبوب چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کے جمال کا ذکر کہنے والے نے کہا، اب میں شعر سناتا ہوں لیکن صرف ایک جملہ صاف سناؤں گا ترجمے میں۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فلم یدانوہ فی علم ولا کرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ اب آپ ایک جملہ سنانے لگا ہوں، ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، میرے تمام اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، تمام واحدین کا عقیدہ یہ ہے، اللہ اللہ شریک ہے۔ جو دوست اللہ کو لا شریک مانتے ہیں نا، بیدار ہو کر مجھے سنا دیں، اللہ لا شریک ہے، اللہ نہیں نہیں نہیں، اونچا، اللہ خدا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، خدا بھی لا شریک ہے، مصطفیٰ بھی لا شریک ہے۔ فرق یہ ہے، اب آپ خیال، خدا لا شریک ہے مشکل کشا ہونے میں،
اللہ لا شریک حاجت روا ہونے میں، اللہ لا شریک عالم الغیب ہونے میں، اللہ ذات میں لا شریک ہے، اللہ صفات میں لا شریک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہونے میں لا شریک ہے، اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں لا شریک ہے، کردار میں لا شریک ہے، اخلاق میں لا شریک ہے، جمال میں لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کا پیکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب کردار اور صاحب اخلاق بندہ اللہ نے نہ آج تک بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ جمال کا اشارہ سنا دیا۔ دوسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، مکہ والے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، ایک غریب صحابی سامنے آیا، حضرت یہ دیکھیے میں نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے فاقے کی وجہ سے ایک پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا۔ 7واں پارہ، مفتی صاحب جگہ بھی وہی نکل آئی ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں، جو مقام سنانا چاہتا تھا یہ نکل آیا، یہ دیکھیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اور حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ میں قرآن ٹھپے ہویا نہیں، میں قرآن کھولے ہویا ہے۔ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، نہیں، آسمان و زمین کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ 28واں پارہ، سورت کا نام المنافقون، یہ میں نے سورت المنافقون کھولی ہوئی ہے، یہ والا آیت نمبر 7، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ سبق، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر اللہ کریم کے خزانوں کے مالک ہوتے تو فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ 2 پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کا نام لے لیں، تمام خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ بات سنی، مقام صلہ کی طرف میں دوڑا، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے جبل صلہ، تھوڑا
تھوڑا سا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے، اللہ نے مجھے دیدار کرایا جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، آج وہاں چھوٹی سی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ فرماتے میں دوڑا، جلدی جلدی میں گھر پہنچا، گھر والی سے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فاقہ ہے، پیڑ مبارک پہ 2 پتھر بندے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ گھر والی نے کہا چھوٹا سا بکری کا بچہ کھڑا ہے، اتنے سارے جو پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا تو جو چکی پہ پیس، جلدی جلدی بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت تیار کرنا شروع کر دیا۔ گھر والی نے جو چکی پہ پیسنے شروع کر دیے۔ حضرت جابر نے کہا تو انتظام کر دعوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بلانے جا رہا ہوں۔ گھر والی نے کہا حضرت علیحدہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہہ دینا حضرت ہم نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا ہے، لیکن 6-7 بندوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں، یہ بتانا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ چل پڑے، حضرت بتانا ضرور 6-7 بندوں کی گنجائش ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خندق کے مقام پہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی حضرت علیحدگی میں بات کرنی ہے، آپ تو بڑے مہربان تھے، شفیق الگ ہو گئے جی، حضرت آپ کا فاقہ برداشت نہیں ہوا، 6-7 بندوں کی دعوت کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جابر یہ بتا گھر میں کھانے پینے کی چیز کیا ہے؟ سبق روک دیا میں نے، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین آپس میں لڑانے کا نام نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے، دین تو سمجھنے سمجھانے کا۔ گھر میں کیا چیز ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اتنے سارے جو تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کھانے کی چیز کیا ہے؟ یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الانعام، فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ آیت نمبر 59 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کے خزانے کی چابیوں کو بھی اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ یہ حوالہ ہے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے، آخری آیت، یہ پہلی 17 صفحے کی آیت نمبر 123، فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ ایک عقیدہ سن لیجئے، مرتے دم تک یہ میرے بھائیوں نے رکھنا ہے اپنے دل میں، عقیدہ جو سنانے لگا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں۔ عقیدہ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان اپنا علم لے کر آئے، شہداء کا علم، صدیقین کا علم، اولیاء کرام کا علم نہیں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنا علم لے کے آئے۔ ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو، رب کعبہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کے انسانوں کا علم مل کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم نہ اللہ نے بنایا نہ اللہ قیامت تک بنائے گا. خیال تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات کے انسانوں میں سے سب سے بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. گھر میں کھانے پینے کی چیز کیا ہے؟ سبق یاد ہے میرے بھائیوں کو کہ بھول گیا؟ کھاون پیون دی کیڑی شے گھر وچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر عالم الغیب ہوتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کی چیز کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت ایک بکری کا بچہ ہے، اتنے سارے جو ہیں، مہربانی کیجئے 6-7 بندے ساتھ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر تو چل، ہم آ رہے. حضرت 6-7 آپ چلے نا. جتنے تک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچوں برتن میں سے سالن بھی نہیں نکالنا، آٹے کی روٹیاں بھی تیار نہیں کرنی. آپ چلے، ہم آ رہے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق کھودنے والے میرے سارے صحابہ کرام کام کرنا بند کر دو، تم سارے کے سارے میرے ساتھ چلو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعوت ہے. آؤ جی، گنجائش 5-6 بندوں کی ہے، حضور سب کو دعوت دے رہے ہیں. آیا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر کہتے میں پریشان ہو گیا. جلدی جلدی حضرت جابر تیز قدموں سے چلا، گھر میں پہنچا. گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے، آپ پریشان ہو کر کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت جابر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں نثاروں کو لے کر آنے والے ہیں. گھر والی کہنے لگی حضرت میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کان مبارک میں بتا دینا 5-6 بندوں کی ہمارے گھر میں کھانے کی گنجائش ہے. آپ نے بتایا نہیں ہوگا. نہیں میں دسیا تے ہی، بتایا تو تھا، آکھیا تھا ہی. قربان جاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی کے یقین پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی آپ نے بتا بھی دیا تھا حضرت ہمارے گھر میں 5-6 بندوں کی دعوت کی گنجائش ہے. آمنہ کے لال تمام صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں بھی ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوئی. یقین تو ہوا نا. ہائے ہائے. تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں. یہ مقام بھی تو سنا دوں نا. یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ذکر اللہ نے کر دیا. فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ میرے سامنے پہلی دو آیات کھلی ہوئی ہیں سورت البلد. اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ شریف کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس میں زمزم ہے، اس میں مقام ابراہیم والا پتھر ہے، مینا ہے، مزدلفہ عرفات ہے، اس میں صفا مروہ پہاڑی ہے. اللہ فرماتے نہیں یہ چیزیں تو پہلے بھی موجود تھی. آج میں اللہ مکی کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے مجھے مکہ شریف کی قسم ہے کہ مکہ کی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے نا دوستو، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع
آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ چلتے آ رہے ہیں، جن دوستوں کو اللہ نے دیدار کرایا ہے مدینہ طیبہ کا، تقریباً 5 کلومیٹر سفر ہے، اب بھی وہاں مساجد بنی ہوئی ہے نشانی کے طور پر، یہاں خندق کھودی گئی تھی، جھگڑا ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے مقام سے چلے، جبل صلہ تک پہنچے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، معجزات برحق، قرآن پاک ملنا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ درجہ برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ یہ حوالہ ہے، آپ کے سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، آیت نمبر 7 سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے، مشورہ کرنے والے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے۔ اللہ بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں نہیں، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ کریم ساتھ ہے۔ کھانا لے آؤ، سالن سامنے رکھو، آٹا کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن سامنے رکھا، آٹا بھی لے آئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اپنا لعاب مبارک سالن میں بھی ڈالا، آٹے میں بھی ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ جی اپنی گھر والی سے کہہ دو پڑوس میں سے ایک عورت کو بلا لے، ایک پیڑے بنائے، ایک پیڑے بنائے، دوسری روٹیاں پکاتی جائے، سالن میرے سامنے رکھو، روٹی پکتی جائے، میرے سامنے رکھتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی آج سارے صحابہ مہمان بنے، میں آمنہ کا لال میزبان بن کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ 10 15 صحابہ کرام کو بلا، حضرت جابر بلاتے گئے، دسترخوان پر بٹھاتے گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک سے سالن بھر بھر کر روٹیاں صحابہ کرام کے سامنے رکھتے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام سیر ہو کر کھا کر واپس چلے گئے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت کتنے بندے ہوں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تقریباً 700 صحابہ کرام سیر ہو کر کھانا کھا کر واپس چلے گئے۔ جب میں نے سالن اور آٹے کو دیکھا، اللہ نے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہونے دیا تھا۔ 3 باتوں کا میں نے وعدہ کیا تھا، ایک کا تعلق تھا جمال سے، دوسرے کا تعلق تھا کمال سے، تیسرے کا تعلق تھا جلال سے۔ حضرت بندیالوی صاحب تشریف لے آئے، رات کا بھی بڑا لمبا حصہ گزر چکا، 2 عرض کر دیے مختصر، ایک ادھار رہ گیا، وآخر دعوانا پورا کرو۔ آپ صلی اللہ، بس چند منٹ، میں مخل نہیں ہونا چاہتا، مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا نمونہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاطمہ کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا۔
سارے برادری کے بندے جمع ہوئے. ہماری قبیلے کی عورت فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, ساری برادری کی ناک کٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے سزا تبدیل کرا دینی چاہیے. بات کون کرے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے, ان کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا. حضرت اسامہ حاضر ہوئے, حضرت تھوڑی سی سزا تبدیل کر دیجئے, فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. بخاری شریف میں لفظ ہے تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے اور جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا. تلون, رنگ بدل گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. جلال, اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, حدیث پاک کے لفظ تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ میرے سامنے چھٹا پارا اور سورت کا نام سورت المائدہ. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, آیت نمبر 38 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سورت المائدہ چھٹا پارا. چوری کرنے والا مرد ہے, چوری کرنے والی عورت ہے, جرم ثابت ہو جائے مسلمان حکمرانوں, تم نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے. یہ اللہ کا قانون. تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ عورت ہے, چوری کی ہے, جرم ثابت ہو گیا, میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی چوری کرتی, لاقات محمد یدہا, رواہ البخاری. چوری کے جرم میں آمنہ کا لال اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا. سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ. سارے صحابہ کرام جمع ہوئے. آپ نے فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کر آیا تھا. سنو میرے ساتھیو, آپ نے فرمایا تم سے پہلی قوم اس لیے تباہ و برباد ہوئی, اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے, اگر کوئی غریب جرم کرتا اس پہ قانون نافذ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کا پیکر بن کر آئے تھے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہ کرتے, کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے نظر آتا. ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کل کیا کرو گے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ما شاء اللہ ورسولہ, جو اللہ چاہے گا, جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گا. اللہ تعالیٰ دے رسول دی مرضی, جیسے اللہ کی مرضی ہوئی وہ کروں گا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی وہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. فرمایا اجعلتنی للہ ندا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. کہتا ہے اللہ چاہے گا, ساتھ کہتا ہے اللہ کا محبوب چاہے گا میں وہ کام کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, یوں نہیں کہنا, جیسے اللہ چاہے گا اللہ کا محبوب چاہے گا. قولوا ما شاء اللہ وحدہ, یوں کہا کرو جیسے اکیلا اللہ کریم چاہے گا. نمونہ سنا دیا تینوں باتوں کا. اللہ حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل